ہو گیا تو رب العالمین نے بھی فرمایا اخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے، راندہ درگاہ ہو گیا، بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا اور فرمایا تیرے اوپر قیامت تک لعنت ہی لعنت برستی رہے گی۔ نکل جا مردود۔ اس مردود کو یوں دھتکارا اور آدم علیہ السلام سے فرمایا او میرا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، مزے سے کھاؤ پیو وافر، لیکن ایک بات یاد رکھنا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اپنا ہی گھاٹا کرو گے۔ ابلیس جب نکلنے لگا مردود ہو گیا تو کیا کہتا ہے سورۃ الاعراف، اللہ کا قرآن کہتا ہے آیت نمبر 17 کہتا ہے قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہتا ہے فبما اغویتنی، اللہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ضرور بضرور بیٹھ جاؤں گا ان کے لیے، دھرنا مار کے بیٹھ جاؤں گا، کہا صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے میں۔ دشمنی دیکھیے اس اپنے دشمن کی، اور کتنے کھلے لفظوں میں کہتا ہے کہ میں تیرے صراط مستقیم کے بیچ میں بیٹھ جاؤں گا، ثم لآتینہم، پھر میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے آگے کی طرف سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے کی جانب سے، وعن ایمانہم، ان کی دائیں جانب سے، وعن شمائلہم، ان کی بائیں جانب سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے۔ خدا را قرآنی اس آیت پہ توجہ کی ضرورت ہے، کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس وجہ سے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، حالانکہ بدبخت گمراہ تو خود ہوا ہے، جی انکار خود کیا ہے، غرور خود کیا ہے، سجدے سے بغاوت خود کی ہے، اور گمراہی کس کی اوپر ڈال رہا ہے کہ اللہ تو نے گمراہ کیے۔ اسی کو کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری۔ تو کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے تو اس وجہ سے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ان کے لیے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ اس دن سے اس کو پتا ہے، دیکھو کہتا ہے کون سے راستے میں؟ سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، پھر کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم، پھر میں ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم، آگے کی جانب سے، آگے کی جانب سے آ کے گمراہ کروں گا، واپس پلٹاؤں گا کہ آگے نہ چل صراط مستقیم پہ، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں جانب سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے حملہ کروں گا۔ غرور اتنا ہے کہ سارے اطراف گنے ہیں لیکن نیچے سے، کیونکہ نیچے تو ہوتا ہی نہیں ہے نا،
غرور تکبر اتنا ہے، ہر جانب سے آؤں گا، آگے کی جانب سے آنے کا ایک یہ بھی مقصد ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ مستقبل کے خواب دکھاؤں گا، یہ ہوگا یہ ہوگا، آگے سبز باغ دکھاؤں گا، اور پیچھے سے آنے کا مقصد ہے کہ پیچھے جو چیزیں ہیں وہ یاد دلاؤں گا، ماضی کے چیزوں پہ جھگڑاؤں گا، لڑاؤں گا، یہ سارے اس کے حصے ہیں۔ اور دائیں جانب سے آؤں گا، بائیں جانب سے آؤں گا، دائیں بائیں تو کروں گا، واپس تو پلٹاؤں گا، سیدھے راستے پہ جانے نہیں دوں گا۔ کل جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تو دیکھے گا کہ اکثر کافروں کی ہوگی، کثرت مشرکین کی ہوگی، کثرت ناشکروں کی ہوگی، تیرے شکر گزار بہت تھوڑے بچیں گے۔ کتنا بڑا چیلنج دے کے آیا ہے قرآن۔ سورت کا نام سورۃ الحجر، 14واں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 34۔ قرآن کہتا ہے، بلکہ میں 31 سے شروع کرتا ہوں۔ قال یا ابلیس، او ابلیس، مالکا، کیا ہو گیا تجھے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ قالا، تو کہتا ہے، لم اکن لاسجد لبشر، نہیں ہوں کہ میں بشر کو سجدہ کروں، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، تو نے اسے پیدا کیا ہے کھنکھناتی بجتی ہوئی بدبودار مٹی سے۔ فلسفہ دیکھا ہے؟ کھنکھنا سلسال، جب مٹی خشک ہو جائے جیسے ٹھیکرا، اور اسے یوں انگلی سے مارو تو وہ کیا کرتی ہے؟ بجتی ہے، کھنکھناتی ہے، ٹنگ ٹنگ کرتی ہے۔ ایسی بجتی مٹی سے من حمأ مسنون، وہ گارا جو پڑا رہے، لوگ اس پہ گھومیں پھریں، وقت گزرے، اس میں تغیر آ جائے، اس میں بو پیدا ہو جائے، تو کہتا ہے گوندی ہوئی بدبودار مٹی کھنکھناتی سے تو نے پیدا کیا ہے، میں سجدہ نہیں کرتا۔ قال فاخرج منہا، نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، تو مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تیرے اوپر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے مہلت دے اٹھائے جانے کے دن تک، جس دن مردے زندہ کر کے۔ کتنا دور اندیشی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ زندہ ہو کے، مطلب کیا ہے؟ جب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جا رہے ہوں گے اور اس دن تک مجھے مہلت ہوگی تو موت سے کیا ہو جاؤں گا؟ بچ جاؤں گا۔ جس دن تک مہلت مانگ رہا ہے وہ دن تو کیا ہے؟ زندہ ہو کے اٹھائے جانے کا دن ہے، لہذا موت سے بچوں گا۔ لیکن میرے رب کا جواب کیا ہے؟ قالا، اللہ نے فرمایا، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تم مہلت دیے ہوں میں سے، لیکن کب تک؟ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک معلوم دن کے وقت تک تجھے مہلت ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ اٹھائے جانے تک، بس اتنا بتا دیا ایک معلوم دن کے وقت تک تجھے مہلت ہے۔ کالا، جب مہلت پا گیا تو کہتا ہے رب بما اغویتنی، اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کے لیے زمین میں گمراہی کی چیزیں مزین کر دوں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ
فی الارض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، اور میں سب کو اغوا کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ آج دیکھ لیں، وہی تو ہے شرک کو مزین کر رہا ہے، بدعات مزین کر رہا ہے، وہی تو ہے، ہر گمراہی اس نے مزین کر رکھی ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو گمراہ کروں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں وہی بچیں گے جو تیرے خالص بندے ہوں گے۔ یہ اس دن کہہ رہا ہے إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اللہ جن کو تو نے چن لیا ہو، جن کو تو نے اپنے لیے خاص کر لیا ہو، وہ مخلصین ہی بچیں گے، باقی سب کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، او ابلیسا تو اپنا کام کرتا رہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آ رہا ہے، میں اس کی تنبیہ کرتا رہوں گا، یہ بتلاتا رہوں گا، جو مجھ سے مانگے گا اسے چلاتا رہوں گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، تیرا ان پہ کوئی زور نہیں چلے گا، جو مرضی ہے کر لے، ہاتھ سے پکڑ کے مجبور کر کے کسی کو شیطان نہیں لے جا سکتا، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا۔ ہاں الا من تبعک من الغاوین، جو گمراہ تیرے تابعدار ہو جائیں گے تیرا زور بس انہی پہ چلے گا۔ تو سن لے ان جہنم لموعدہم اجمعین، جو تیرے پیروکار ہیں جہنم کا وعدہ ہے ان سب کے لیے۔ یہ ایک مقام۔ ذرا اب قرآن مقدس کا دوسرا مقام دیکھ لیجئے، سورت کا نام سورت بنی اسرائیل، 15واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 64۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب شیطان جنت سے نکالا گیا، مردود کیا گیا، تو وہ الفاظ میں نقل کرتا ہوں، کیا کہتا ہے؟ قال ارائیتکا، کہنے لگا مجھے خبر دیجئے، ھذا الذی کرمت علی، آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ھذا الذی کرمت علی، یہ ہے وہ شخص جس کو تو نے مجھ پر عزت دی، مقام دیا ہے، اکرام کیا ہے تو نے اس کا۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، یہاں الفاظ اس انداز سے ذکر کرتا ہے قرآن، اے اللہ لئن اخرتنی، اگر تو نے مجھے مؤخر کیا، مہلت دی، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک کے لیے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، لَأَحْتَنِكَنَّ، میں قابو کروں گا، لام تاکید نون ثقیلہ، عربی میں یہ کمال ہے، اردو میں اس کا معنی ہم یوں کرتے کہ البتہ ضرور بضرور میں ان کو قابو میں کروں گا، اور ان کی اولاد کو الا قلیلا، مگر تھوڑے ہی ہوں گے جو بچیں گے۔ قرآن کے اس لفظ پہ غور کیجئے، لَأَحْتَنِكَنَّ،
مفسرین کہتے ہیں احتناق کا معنی ہوتا ہے گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالنا۔ جب آپ گھوڑا تیار کرتے ہیں تو اس کو قابو میں لانے کے لیے کیا کرتے ہیں جی؟ لگام ڈالتے ہیں منہ میں۔ اور جو گھوڑا نہ ہو، عام دوسرے جانور ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں اس کے ناک میں کیا ڈالتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں نکیل، تو ناک میں رسی ڈال دیتے ہیں، اس سے اس کو قابو کرتے ہیں۔ دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لَأَحْتَنِكَنَّ، یعنی جس طرح گھوڑے کو لگام یا دوسرے مویشی کو نکیل ڈال کے قابو کیا جاتا ہے، پھر جب چاہتا ہے دوڑانے کا ارادہ ہو تو دوڑایا جا سکتا ہے، روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، جہاں دائیں موڑنا چاہے بائیں موڑنا چاہے، جس طرف کی لگام کھینچے گا اس طرف مڑے گا۔ تو اس وقت اتنا عجیب لفظ استعمال کیا کہ اللہ ان کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کیا گیا ہے، میں ان سب کو لگام ڈالوں گا اور اپنے قابو میں رکھوں گا۔ دشمنی کی انتہا ہے، یعنی میں ان کے اوپر سواری کروں گا اور خوب ان پہ کنٹرول حاصل کر کے جدھر چاہوں گا لے کے جاؤں گا۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ، تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ اذْهَبْ، چل چل، دفع ہو جا۔ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو سن لیجئے فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تو جہنمی تمہارا بھرپور جزا ہے، بدلہ ہے۔ اور اللہ نے عجیب انداز میں فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ استفزز من استطعت منهم بصوتك، او شیطان ابلیسا تو بہکا ان کو۔ استفزاز کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جڑ پاؤں سے اکھیڑنا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، او شیطان تو جسے چاہتا ہے اکھیڑ بہکا دے، بے صوت کا اپنی آواز کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ یہ گانے، یہ بجانے، جی یہ گانا بجانا جو ہے، یہ میوزک، یہ ڈھول ڈمکے، یہ ساری کس کی آواز ہے؟ یہی وہ آواز ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ، بہکا، گمراہ کر، غافل کر جسے تو چاہتا ہے، بے صوت کا اپنی آواز کے ذریعے۔ سچ بتاؤ ابلیس کے منہ کی آواز کسی نے سنی؟ اس کی آواز تو یہی ہے۔ گمراہی کی جتنی آوازیں ہیں یہ سب کس کی ہیں؟ گمراہی کی جتنی آوازیں ہیں کفر کی سب اسی کی ہیں، یعنی محرکات وہی ہے، اصل محرک وہ ہے۔ گمراہ کر اپنی آواز کے ذریعے۔ نمبر 2 وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، دوڑا ان پہ، حملہ کر، لے آ ان پہ اپنا لشکر، گھڑ سوار بھی، وَرَجْلِكَ، اور پیدل فوج بھی دوڑا ان پہ، وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مال اور اولاد میں بھی شرکت اختیار کر، وعدہم، ان کو وعدے دلا، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان نہیں وعدہ کرتا ان سے الا غرورا
مگر دھوکے کا۔ اللہ نے بھی چیلنج دیا، فرمایا جاؤ تجھے چھٹی، آزاد ہے تو، اپنی آواز دوڑا لگا، اس کے ذریعے گمراہ کر، اپنا لشکر، اپنی اولاد، اپنی نسل، اپنی پارٹی، جو سوار ہیں اپنے شاہ سواروں کو بھی دوڑا ان پہ، اپنی پیدل فوج بھی ان پہ لگا دے، ان کے مال میں شریک ہو جا، ان کی اولاد میں شریک ہو جا، ان سے وعدے کرتا جا۔ یہی کچھ وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ آج پورے دیکھ لو عالم اسلام پر، مسلمانوں پر شیاطین کے لشکر شاہ سواروں کی صورت میں اور پیادہ کی صورت میں کتنے حملہ آور ہیں، دوڑا لے ان پہ جا کے۔ معلوم ہوتا ہے ابلیس ایک نہیں ہے، بڑا ایک ہے، اس کی نسل جنات میں سے بہت زیادہ ہے۔ دوڑا ان پہ اپنا لشکر، پیدل بھی دوڑا۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مال اولاد میں شریک ہو۔ مال میں کیسے شیطان شریک ہوتا ہے؟ مال میں شریک ہوتا ہے، حرام کمائی کروا دیتا ہے، دھوکہ کروا دیتا ہے، چوریاں کروا دیتا ہے۔ یہ مال میں حرام کی شرکت کر رہا ہے۔ یہ جتنے فراڈ اور دھوکے کروا رہا ہے شیطان کروا رہا ہے کہ نہیں؟ اب آپ کہیں گے شیطان نے تھوڑا ہی پکڑا ہے، یہ تو فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے۔ بھائی فلاں کر رہا ہے، فلاں شیطان ہی کا کارندہ بن چکا ہے۔ اس نے اتنی محنت کی ہے اس کے اوپر کہ اب یہ اس کا کارندہ ہے، اس کے لشکر کا ایک سپاہی بن گیا ہے۔ کئی بیچارے تو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور کئی بدبخت تو اس کے پکے سپاہی بن جاتے ہیں۔ پھر ابلیس بھی کہتا ہے اچھا جس گاؤں میں یہ ہو تو وہاں میرے جانے کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی ڈیوٹی سر انجام کئی لوگ دیتے ہیں۔ مال میں شریک ہو جائے ان کے، والاولاد، ان کی اولاد میں شریک ہو جا۔ اولاد میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد گمراہ کروا دیتا ہے، اولاد برائی پہ لگا دیتا ہے، اولاد بد کرداری پہ لگا دیتا ہے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَوْلَادِ، اولاد کے اندر ایک یہ بھی داخل ہے، مفسرین نے لکھا ہے، قربان جاؤں نبی علیہ السلام نے کیا ہی پیاری سنتوں سے ہماری رہنمائی کی۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب جانے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنی من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ تیرے نام سے، اور اے اللہ تو مجھے بھی شیطان سے دور رکھ، اور جو تو مجھے اولاد دے گا اسے بھی شیطان سے بچا کے رکھ۔ جب یہ دعا پڑھو گے آپ کی اولاد میں شیطان کی شرکت نہیں ہو سکے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دعا کے بعد اگر اللہ کسی کو اولاد دے گا تو وہ اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی۔ لیکن یہ تو وہی کوئی کرے گا یا کوئی خود پڑھا ہو یا کسی عالم کے پاس جائے۔ جی ایک دن میں درس دے رہا تھا، درس میں نے یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کا ذکر کیا کہ اس میں عورتوں سے دور رہو، پوری تفصیل بیان کی۔ ایک شخص مجھے ملا، کہتا ہے میرے تو شادی کے 12 سال ہو گئے تو مجھے تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے تو ابھی پتہ چلا ہے۔ میں نے کہا ابھی بھی اتنی جلدی آپ نے کیوں سیکھا ہے؟ قبر کے قریب جاتے پھر سیکھ لیتے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ ہم شرم ان کاموں میں کرتے ہیں جن میں شرم کرو گے تو بے دین ہو جاؤ گے۔ جدھر شرم کرنا چاہیے ادھر لوگ شرم کرتے نہیں ہیں، اور جدھر نہیں کرنا چاہیے پوچھنا چاہیے ادھر لوگ شرما شرما کے ساری زندگی جہالت میں بداعمالیوں میں گزار دیتے ہیں۔
تو قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، وَعِدُهُمْ، ان کو وعدے دلا، کیا دلا؟ وعدے دلا، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان نہیں وعدے دلاتا مگر دھوکے کے، اس کے سارے وعدے دھوکے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا آپ جنت میں رہیں، ابلیس سے کہا دفع ہو جاؤ، لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا او آدم، اور آدم علیہ السلام کی زوجہ اما حوا، فرمایا ان ھذا، یہ ابلیس تم دونوں کا دشمن ہے، اس سے بچنا، یہ تمہیں پھسلا نہ دیں۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایک درخت سے منع کیا، قرآن کہتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دشمنی کا آغاز شروع کر دیا، وسوسہ ڈالنا شروع ہو گیا۔ کہتا ہے تمہیں اس درخت سے پتہ ہے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جی کیوں منع کیا؟ تم یہ کھاؤ گے نا جنت میں ہمیشہ رہو گے، مزے ہی مزے، اس لیے تمہیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اب آپ بتاؤ کہ جنت کے نظارے دیکھنے کے بعد کس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ ہمیشہ رہے؟ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو نا تو یہ پھل کھا لو۔ بس اللہ کا نظام ہے۔ آدم علیہ السلام تو تیار نہیں تھے، اما حوا کو پہلے تیار کیا اس نے، پھر دونوں شریک ہو گئے، جس پھل سے منع کیا گیا تھا وہ پھل کھا لیا۔ بس جو ہی کھانے کی دیر تھی ادھر پھل کا کھایا، ادھر جنت کا لباس اتر گیا۔ کھانے کی دیر لباس اتر گیا۔ دوستو یہ وہ بدبخت ہے، ہری پور والو، جو آپ کے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے اسے دشمن مانتے ہو کہ نہیں؟ زندگی بھر ناراض ہوتے ہو، راستے بدل دیتے ہو، اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہو، تو یہ تو وہ دشمن ہے جس نے ہمارے باپ والدین کا لباس اتروایا ہے۔ وہ جنتی لباس کیا ہو گیا؟ اتر گیا۔ قرآن کہتا ہے جو ہی جنت کا لباس اترا، فوراً جنت کے درختوں کے پتے توڑ کے اپنے اوپر ڈھانپنے لگے۔ عام مفسرین یہی معنی کرتے ہیں، میرے استاد محترم یہ معنی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو جنتی خصوصی لباس تھا وہ نورانی لباس، جس طرح ایک فوجی یا ایک پولیس آفیسر کو کسی رینک پر آنے کے بعد اس کو بیج لگتے ہیں، ایک خاص وردی اسے پہنائی جاتی ہے، بیج لگتے ہیں، وہ اعزاز ہوتا ہے، پھر جب وہ اس کی پاسداری نہ کر سکے تو وہ لباس اور رینک اس سے واپس لے لیا جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں بالکل ننگے نہیں کیے گئے، کیونکہ قرآن نے پہلے ان سے کہا تھا کہ جاؤ آدم جنت میں رہو، ان لکا، تمہارے لیے یہ کہ اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، کہ تو جنت میں رہے گا نہ تجھے بھوک لگے گی، ولا تعرا، نہ کبھی ننگا ہوگا۔ تو جب پہلے کہہ دیا کہ ننگا نہیں ہوگا تو ننگا کیسے ہو گیا؟ وہ اعزازی لباس اتر گیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال دونوں مفسرین کے دونوں اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، جنت سے نکل گئے، شیطان کی دشمنی چلتی رہی۔ آئیے اب بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ بچاؤ کا طریقہ یہ ہے
قرآن کہتا ہے جب آپ قرآن پڑھنے لگو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اس مردود سے مجھے بچا لے۔ اعوذ باللہ پڑھا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے جمہور کے نزدیک تو مستحب ہے، کئی محدثین مفسرین کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے۔ کیوں؟ کہ جب قرآن پڑھو گے اور شیطان سے بچ جاؤ گے تو پھر قرآن کے پڑھنے کے دوران شکوک نہیں آئیں گے، شبہات نہیں آئیں گے، قرآنی باتوں پہ اعتراض نہیں آئیں گے۔ ورنہ کئی لوگ جب ایسے پڑھتے ہیں نا، پھر وہی اٹھ کے ان کو قرآن میں شکوک پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو اس کے چالوں سے بچنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اور اسی طریقے پہ عمل کیا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ حضرت مریم اور عمران کی بیوی نے بھی عمل کیا ہے۔ جب مریم پیدا ہوئی تھی نا تو انہوں نے کیا کہا تھا، اللہ میں نے تو نظر مانی تھی اللہ کہ میرا بیٹا ہوگا تو وہ آپ کے گھر کی خدمت کرے گا، اللہ وہ تو لڑکی ہو گئی۔ فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، یہ اور لڑکی اتنی شان والی ہوگی کہ مرد بھی اس کی شان کو نہیں پہنچیں گے، اتنی شان والی ہوگی۔ تو اس وقت دعا میں کہا تھا اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ ادھر پیدا ہوئی، ادھر دعا ہو رہی اللہ میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، تو پیدائش کے پیدا ہوتے ہی وہ چلاتا ہے، روتا ہے۔ ایسا ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان چھوتا ہے، دباتا ہے اسے، تو بچہ چلا کے روتا ہے۔ لیکن فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت مریم اس کے چھونے سے بچ گئے ہیں، اللہ نے ان کو بچا لیا ہے، اس لیے کہ مریم کی والدہ نے دعا کی تھی اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ باقی جب بھی کوئی ابن آدم پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی آتا ہے، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لِكُلِّ ابن آدم قرینان قرین من الجن و قرین من الملک، شیطان بری باتوں کے وسوسے ڈالتا ہے، فرشتہ دل میں اچھی بات کی القاء کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَأَنْتَ، تو آپ بتلائیے کہ آپ کے ساتھ بھی ایک جن اور ایک فرشتہ دونوں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ ہاں میرے ساتھ بھی فرشتہ پیدا ہوا، جن شیطان بھی ہوا، لیکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم، اس کا زور مجھ پہ نہیں چلا، میرا زور اس پہ چلا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ فاسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب وہ مجھے بری بات نہیں ڈالتا، اب وہ بھی میرے دل میں کیا کرتا ہے، اچھی ہی بات ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں اس پہ شیطان کا زور نہیں چلتا۔ اور یہ قرآنی دعائیں ہیں، یہ پڑھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ اسی لیے آتا ہے کہ جب آپ کو غصہ آ جائے تو کیا پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ غصے میں شیطان آپ کو پھسلاتا ہے۔ جب آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں یہ بدبخت الگ ہو جاتا ہے۔
غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ، اور یہی چیز ہے، قرآن کہتا ہے جب بھی کوئی شیطان آپ کو کوئی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بستر پہ آؤ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیا کرو۔ صحیح حدیث بتلانے لگا ہوں، کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، حملے کرتا ہے۔ سن لیجئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صبح ہوتے سورہ اخلاص 3 دفعہ، سورہ فلق 3 دفعہ، سورہ ناس 3 دفعہ، 3 دفعہ یہ تینوں صورتیں پڑھ لیا کرو، شام تک ہر مصیبت سے محفوظ رہو گے، اس کے ہر حملے سے بچے رہو گے، اور شام کو پڑھ کے سو جایا کرو، صبح تک محفوظ رہو گے۔ کتنی بڑی امان ہے، کتنی بڑی حفاظت ہے، لیکن کیا کریں، جہاں عمل کی بات آتی ہے ہم کرتے نہیں ہیں اور چلے جاتے ہیں تعویذ گروں سے، کہتے ہیں تعویذ دے دو۔ کیوں؟ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جو عمل کی بات ہو وہ نہ کرے۔ تو کسی نے ٹوپی میں لگایا ہوا ہے، کسی نے گلے میں لٹکایا ہوا ہے، کسی نے بازو کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ اب تو اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ انسان چھوڑو، گائے، بکری اور بھینس کی دم کے ساتھ بھی تعویذ لٹک رہے ہیں، اور بیلوں کے سینگوں کے ساتھ بھی تعویذ لٹک رہے ہیں۔ یہ دروازہ کھلا ہے تو اس حد تک کھول دیا گیا ہے۔ قرآن سارا بھرا پڑا ہے کہ پناہ رب کی حاصل کرو، رب کی پناہ میں آ جاؤ، تمہیں بچت ہی بچت ہے۔ لیکن آج کا بدبخت رب کی پناہ میں آنے کے بجائے وہ کروڑوں کی کوٹھی بنا کے اوپر کٹوی الٹی رکھ دیتا ہے، کالی کٹوی الٹی رکھ دیتا ہے، کوٹھی اس کے پناہ میں دے دی، کالا کپڑا لٹکا دیا ہے اس کے پناہ میں، بہترین گاڑی جا کے کمپنی سے نکالی، آگے چھوٹے بچے کا جوتا لٹکا دیا ہے۔ جی کیوں؟ جی نظر بد نہیں لگے گا۔ ایک دفعہ جانا ہوا حمام میں بال چھوٹے کروانے کے لیے، جب میں بیٹھا تو یوں نظر ڈالی تو دروازے کے اوپر گھوڑے کی نال پڑی ہوئی ہے، وہ اوپر چوکھاٹ کے اوپر لگائی ہوئی ہے۔ میں دیکھتا رہا، سمجھ میں نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ جی یہ برکت کے لیے۔ واہ بھائی، ادھر اس میں برکتیں تلاش کرتا ہے، ان چیزوں سے پناہ حاصل کرتا ہے، کالے دھاگے باندھ کے پناہ حاصل کرتا ہے۔ اور کئی ایسے بھی ہے، ایک بندے نے میرے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، کہتا ہے جی حضرت یہ کیڑا پتھر انسان زیادہ موافق آندہ ہے؟ میں نے کہا یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہتے ہیں جی کئی پتھر ایسا ہوتا ہے وہ انسان پہ چل جاتا ہے، اور کئی، میں نے کہا اللہ کے بندے اس لیے نہیں ہے، ایک زینت ہے۔ کیا ہے؟ زیب و زینت کے لیے آپ لگا سکتے ہیں، خوبصورتی کے لیے، بس اچھی لگے، آپ اپنے ذوق کو پورا کرنے کے لیے۔ باقی اگر آپ کہو گے یہ پتھر یہ فائدہ دیتا ہے، یہ دیتا ہے، تو پھر آپ میں اور ابو جہل میں فرق بھی، وہ بھی تو پتھروں ہی کے اندر خصوصیت مان رہا تھا، بلکہ وہ شاید اگر آپ اس سے آگے چلے جائیں تو کم نہیں، اس لیے کہ وہ پتھر میں خاصیت نہیں مان رہا تھا کہ پتھر کے پیچھے بزرگوں کی روح آتی ہے، تو وہ پھر بھی کسی بزرگ کی طرف نسبت کرتا تھا، اور تو براہ راست پتھر میں مانتا ہے، تو تیرا ایمان کہاں بچے گا؟ ایک شخص کو تو میں نے یہاں تک دیکھا، 4 انگلیاں یہ بری ہوئی، 3 یہ بری ہوئی، انگوٹھے میں بھی، پاؤں کے اندر بھی ڈالے ہوئے ہیں اس نے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کوئی ایک تیرا سا سینہ، کوئی ایک پتھر تو کام کر جائے گا۔ یہ آپ کو پناہیں دیں گے۔ ادھر باریک سا پتلا سیاہ دھاگا باندھا ہوا ہے، کسی نے کڑا باندھا ہوا ہے۔ میرا دوست، یہ ساری چیزیں فضول ہیں، شرکیات میں سے ہیں۔ اگر تو بچنا چاہتا ہے
فاستعذ باللہ، کس کی پناہ میں آ جا؟ جب رب کی پناہ میں آ جائے گا تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا تو نے نہیں پڑھا کہ جب آپ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، اللہ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں میرا محبوب پیغمبر قرآن والا خزانہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، 112 سورتیں آپ کو مل گئی ہیں۔ کتنی؟ یہ بہت بڑا خزانہ ہے، توحید کا، علم کا خزینہ مل گیا۔ اس کی حفاظت کے لیے آپ کو 2 باڈی گارڈ مل رہے ہیں، ایک سورہ فلق ہے، ایک سورہ ناس ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیری رات کی شر سے جب وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اگر آپ ڈرتے ہیں دشمن حاسدین ہیں آپ کے تو سورہ فلق پڑھو نا، لیکن آپ پڑھنا کچھ نہیں ہے، تعویذ لٹکا کے مقابلہ کرنا ہے۔ جی میرے دوست، تعویذوں ہی سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو میرے خیال سے پھر بدر میں جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ایک تکڑا سا تعویذ ہونا چاہیے تھا تو ابو جہل بھی ادھر پھڑک کیا مارتا ہے، یہ کر دیتا۔ آپ روزانہ اخبار میں پڑھتے، میں تو حیران ہو جاتا ہوں مسلمانوں، دنیا کفر بھی ایک چیز سے اعتماد اٹھا چکی ہے، رب کو ماننے والا، محمد عربی کا ماننے والا، وہ بھی اخبار میں اشتہار پڑھتا ہے، جی ہاں محبوب قدموں میں آتا ہے۔ آپ کا دشمن آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ میں نے کہا یار اس کو 10-20 ہزار نہیں، ہماری حکومت کو چاہیے اس خبیث کو پکڑے جتنے بڑے بڑے اشتہار دیتا ہے، اس سے کہو یار یہ ٹرمپ پر، جو بائیڈن پہ بھی ایک چوف مار دو، سارے ان کے قدموں میں آ جائیں۔ یہ سارے بدعقیدہ لوگ ہیں، لوگوں کے عقیدے اور ایمان کے ساتھ تماشا اور کھیل بنایا ہوا ہے۔ سنیے نبی علیہ السلام کے طریقے، اور آپ نے عجیب طریقے بتلائے۔ شیطان رات کو بھی معاف نہیں کرتا، رات کو نیند میں کیسے حملہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری نبی علیہ السلام نے فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم، جب بندہ سوتا ہے نا تو شیطان اس کی گدی کے پیچھے 3 گریں لگا دیتا ہے۔ یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد، 3 گریں لگاتا ہے۔ یضرب علی مکان کل عقدۃ علیک، اور جب بھی گرہ لگاتا ہے تو طریقہ کار سنیے ذرا، پہلی گرہ لگاتا ہے گدی کے پیچھے اور کیا کہتا ہے لیل طویل، فرق ہو بڑی لمبی رات ہے، سویا رہے۔ کیا ہے؟ ہاں صبح اذان کو 10 منٹ باقی اور رات لمبی ہے، سویا رہے۔ ایک گرہ، دوسری گرہ بھی یہی کہہ کے لگاتا ہے، تیسری گرہ بھی یہی کہہ کے لگاتا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لیکن جب اللہ کا بندہ اٹھتا ہے، نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے، جاگنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، اس کی پہلی گرہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور جب اٹھ کے وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ جب تینوں گریں کھلتی ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا
طیب النفس، جب وہ جاگتا ہے صبح کرتا ہے تو نشیطن تر و تازہ، حشاش بشاش، طیب النفس پاکیزہ نفس کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ اور اگر سویا رہے اور یہ ساری نماز بھی یہی سب کچھ چلا جائے، سویا رہے تو پھر صبح کیسے کرتا ہے وہ بھی سن لی۔ فَأَصْبَحَ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلانا، خبیث النفس اٹھتا ہے کسلانا، آدھا گھنٹہ ہڈیاں مروڑتا رہتا ہے، سستی نہیں جاتی، کسلانا سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ اس کے حملے بھی بتائے، اس کے حملے کیسے پسپا ہوتے ہیں یہ بھی بتایا ہے اللہ۔ اور ایک اور چیز آپ یاد کر لیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر ایسے ہوتا ہے جب شام ہوتی ہے، خدا را توجہ چاہوں گا، جب شام ہوتی ہے شیطان پھیل جاتے ہیں، سورج غروب ہوتے ہی شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ اذا کانا، جب شام ہوتی ہے تو شیاطین پھیلتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ اپنے بچوں کو شام کے وقت باہر نہ نکالیں۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں کھیلتے ہیں، شام ہونے سے پہلے ان کو اپنے گھروں میں رکھو، ان کو باہر نہ نکلنے دو۔ اور جب دروازے بند کرنے لگو تو شام کے وقت دروازے بسم اللہ کہہ کے دروازے بند کر دو۔ فائدہ کیا ہے؟ جو دروازہ بسم اللہ کہہ کے بند کیا جائے، شیطان نہ کھول سکتا ہے نہ وہاں سے جا سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو یوں بچا لو، محفوظ کر لو۔ کتنا بہترین طریقہ ہے یہ، صحیح بخاری کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لوگوں کے بچے شام کے بعد گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ خاص موقع ہے شیاطین کے حملے کا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اپنے گھروں میں رکھ لو اور بسم اللہ کہہ کے اپنے دروازے بند کر دیا کرو۔ کون ہے ان تجاویز پہ عمل کرتا ہے؟ میں ڈاکٹر عائز، عرب کے ایک مشہور عالم ہیں، ان کی ایک تحریر اس دن فیس بک کے اوپر پڑھ رہا تھا، مجھے بڑی اچھی لگی۔ کہنے لگے شیاطین کے ان گندے اثرات سے بچنے کے لیے وہ تو کہتے ہیں کہ بہترین طریقہ کار قرآن و سنت کے اذکار اپنی جگہ، لیکن گھر میں رہتے ہو جس کمرے میں واش روم ہے تو سونے سے پہلے رات کو اسے صاف کر کے سویا کرو، بالکل اسے صاف کر کے سویا کرو، اور جب سونے لگو تو اس کا دروازہ مکمل طور پہ بند کر دیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بیت الخلائیں یہ شیاطین کی آماجگاہیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھی جاتی ہے مسنون، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یا من الخبث والخبائث، یہی تو وہ ہیں۔ دروازہ بند، اور سونے کے کپڑے جن کپڑوں میں سوتے ہو وہ واش روم میں نہ لٹکایا کریں، وہ باتھ روم میں نہ لٹکایا کریں، وہ سارا دن باتھ روم میں لٹکے رہتے ہیں، پھر لوگ سوتے ہیں اسے پہن کے رات کو سو جاتے ہیں۔